السلام علیکم۔ گھومتی چائے نیازی کو جھوٹا ثابت کرائے، اڈیالہ جیل پہنچائے، مزہ بھی آئے۔ السلام علیکم پیارے بھائیو دوستو، کیسے ہو؟ خیریت ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ امید ہے گھومتی چائے والی ویڈیو کو آپ انجوائے کرتے ہوں گے۔ یہ بہت مزے کی ہے۔ اس میں جناب ہم گپ شپ لگاتے ہیں اور بڑی خوبصورت باتیں کرتے ہیں۔ دن کا تجزیہ بھی آپ کو بتا دیتے ہیں کہ کیا کیا ویڈیو ہم نے بنائی ہیں اور آئندہ کا تجزیہ بھی ہوتا ہے، سیاسی گپ شپ بھی ہوتی ہے۔ ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ نیازی صاحب کا بنی گالہ میں خطاب تھا، اور وہ خطاب میں کہہ رہا تھا جی کہ جو دشمن قوتیں ہیں نا، پاکستان کی دشمن قوتیں، وہ صرف دو چیزوں کو ختم کرنا چاہتی ہیں، ایک فوج کو اور ایک تحریک انصاف کو۔ ہائے ہوئے نیازی، تیرے بیان بدلن تے دیر نہیں لگتی۔ کبھی تو ان کو جانور کہہ رہا ہوتا ہے اور کہہ رہا ہے جی تم جانور ہو، تمہیں کوئی تمیز نہیں ہے، تم غیر جانبدار ہو، تم یہ ہو۔ تو نے کب سے سمجھ لیا ہے کہ پی ٹی آئی اتنی اٹوٹ انگ ہو گئی ہے پاکستان کے لیے کہ اس کے بغیر ملک نہیں چل سکتا؟ اور جو تو نے دوسرا فراڈ کی ہے، آج فراڈ، خود ہی چیئرمین بن گیا آئندہ 5 سال کے لیے اپنی پارٹی کا۔ کدھر الیکشن ہوئے ہیں تیرے؟ پہلے یہ کہتا تھا تحریک انصاف پاکستان کی واحد پارٹی ہوگی جہاں الیکشن ہوں گے۔ تیری واحد پارٹی، تیری تاریخی بندرگاہیں، تیری تاریخ، اے جی تاریخی مارچ ہوئے گا، او جی تاریخی ہوئے گا، تاریخی چھترول ہوئے گا، صرف تاریخی چھترول ہوئے گا تجھے تاریخی۔ اور کوئی مارچ نہ تو کر سکتا ہے، نہ اب کرنے آئے گا۔ اب پہلے تو کسی اور ادارے کے پیچھے چھپتا تھا، اب تو سپریم کورٹ کے پیچھے چھپ رہا ہے۔ کوئی خدا کا خوف کر اور اس ملک کی جان چھوڑ۔ کل بھی رانا ثناء اللہ صاحب سے کہہ رہے تھے کہ وہ ایک صحافی کہ جی عمران خان کا نام ECL پہ ہے کہ نہیں، اور کہ نہیں حال تو اسی نہیں پایا، یعنی کہ نکلنا ہی تھا، نیوا ہو کے نکل جا، جھوٹوں کے بادشاہ نکل جا۔ اور باقی آپ نے دیکھا ہے کہ آج شیخ رشید نے جو لنکا ڈھائی ہے، گھر کا بھیدی لنکا ڈھائے، اس نے کہا جی معیشت میں بھی اس نے بارودی سرنگیں بچھا کے گیا ہے۔ یہ جو آخری 10 روپے کی قیمتیں، کیونکہ ان کو 4 مہینے پہلے پتہ چل گیا تھا کہ ساری حکومت جا رہی ہے۔ مان گیا ہے نا عمران خان کو بھی اور شیخ رشید کو بھی۔ 4 مہینے پہلے ان کو رپورٹ آ گئی تھی کہ تسی یو آر نو مور۔ اب یہ ڈرامے کر رہے ہیں کہ یہ امریکہ کی غلامی، اور یہ سمجھ گئے ہو نا اب سارے۔ کاش کوئی اس کے جو قریب دائیں بائیں پھرتے ہیں نا وہ بھی سمجھتے، مراد سعید اور یہ شاہ محمود قریشی اور یہ اس طرح کے اسد عمر وغیرہ، یہ بھی سمجھتے کہ بھئی یہ بندہ بالکل بیکار بندہ ہے، اس کے ساتھ تعاون کرنا ملک پاکستان کے ساتھ غداری کرنے کے برابر ہے۔ غداری نہیں ہے، غداری کے برابر ہے۔ اس لیے ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ جناب ہم کس بندے کا ساتھ دے رہے ہیں، کس بندے کا ساتھ دے رہے ہیں، اس کے پاس ہے کیا؟ ٹھیک ہے نا؟ تو اب تھوڑی سی چائے دیکھتے ہیں کیسی ہے، اور کھلو گئی ہے، اے دیکھو اے، اس کو پھر تھوڑا سا گھماتے ہیں جناب، اے گھومے گی تو سارا کچھ ہوئے گا نا، اے دیکھو جی اے گھومے گی تو سارا کچھ ہوئے گا۔ ہاں جی ٹھیک ہے نا؟ یہ واہ جی واہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ اچھا جی، کچھ دوست جو مجھے مسلسل پیغام بھیجتے رہتے ہیں، سلام بھیجتے رہتے ہیں، آج ساری چائے ان کے نام کرتے ہیں،
جن میں جناب عظمت صاحب ہیں کرک سے، شوکت صاحب ہیں لکی مروت سے، طلع محمد ہیں لکی مروت سے، سفیر اوان صاحب ہیں میاں والی سے، اور عصمت نیازی صاحب ہیں میاں والی سے، اور اس طرح کے بڑے دوست ہیں جو عالم صاحب ہیں کراچی سے، اور اویس صاحب اور ان کی مسز بھی کراچی سے، انہوں نے آج فون بھی کیا تھا۔ ان سب دوستوں کو ہم گھومتی چائے کا بہت بہت سلام پیش کرتے ہیں، اور انہوں نے سب نے کہا جی کہ ہم آپ کی پروگرام پسند کرتے ہیں، لائک کرتے ہیں، شیئر کرتے ہیں، سبسکرائب بھی کرتے ہیں۔ سبسکرائب کریں، جنہوں نے نہیں کیا نا ان کے لیے ہے۔ اور باقی سعودیہ سے، دبئی سے، امریکہ، آسٹریلیا، اسپین سے، جرمنی سے اتفاق صاحب، اور اسپین سے جناب فیض صاحب، اور امریکہ سے ہمارے جناب بڑے مشہور، نام نہیں یاد آ رہا ہے، امریکہ میں تو بہت ہے نا، محمد خان صاحب ہیں، بہت ہیں امریکہ میں تو سر۔ تو انشاءاللہ تعالی ہم بھی پروگرام بنا رہے ہیں کہ جولائی اگست میں جب چھٹیاں ہوں گی تو ان ملکوں کو کوئی دورہ شورہ کریں گے، تو آپ سے ملیں گے، آپ سے ملاقات بھی کریں گے۔ آپ اگر ہمیں صحیح پتہ بتائیں گے تو یہاں کے گفٹ آپ کے لیے لے کے آئیں گے۔ صرف لیتے نہیں ہیں، دیتے بھی ہیں، ہم یہ ثابت کریں گے۔ تو آپ دعوت دیں نا، میں کدھر آؤں، کس کے پاس آؤں؟ امریکہ آؤں، آسٹریلیا آؤں، نیوزی لینڈ آؤں، اسپین آؤں، جرمنی آؤں؟ آپ دعوت دیں نا سر جی، آپ دعوت بھی تو دیں نا، ٹھیک ہے؟ تو آج کی جناب ویڈیو ساری میں نے آپ کو بتا دی ہے۔ خاص طور پہ میں ایک بات دوبارہ کرنا چاہتا ہوں، یہ جو ریٹائرڈ فوجی جرنیلوں نے اپنا پلیٹ فارم استعمال کیا نا مانیمنٹل کے لیے، یہ غلط ہے، بالکل غلط ہے۔ اور ادھر سے آوازیں اٹھ رہی ہیں، اب ان کے اندر سے ہی آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ ہم نے ان کو کوئی اختیار نہیں دیا تھا کہ یہ پریس کانفرنس میں کریں اور وہاں سے یہ عمران خان کی حمایت کا اعلان کریں۔ اور اس کی ایک جرنیل کی گندی گفتگو تو آپ نے سنی ہے۔ صحافی کی ہمت ہے کہ وہ پیچھے پڑا رہا ہے، ورنہ اس نے صحافی کو ٹھیک ٹھاک سنائی ہیں۔ یہ اپنے آپ کو دراصل جو ہے نا، یہ عام مخلوق سے اوپر سمجھتے ہیں کہ جی ساڑھے نال دا کوئی ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے نا جی؟ تو یہ ایسی بحالات ہیں۔ اور ایک دو اور جناب ٹاپک ہیں کہ یاسین ملک صاحب کی جو گرفتاری ہوئی ہے اور پھر ان کو سزا ہوئی ہے، اس کے اوپر بھی ہم چاہتے ہیں کہ وہ قابل مذمت ہے۔ انڈیا نے یک طرفہ ساری کارروائی کی ہے۔ انڈیا سے حال ہی میں 2 دکھ ہمیں اور پہنچے ہیں، 2 دکھ۔ ایک تو یاسین ملک کی عمر قید کی سزا 2 دفعہ، اور اس دن اس منحوس عمران نیازی صاحب نے جو ہے وہ لانگ مارچ رکھا ہوا تھا۔ اس کی مسز منتیں کرتی رہی کہ عمران خان 25 تاریخ کو لانگ مارچ نہ کرو۔ ہماری کشمیر کے حوالے سے، کشمیر کی آزادی کے حوالے سے اہم دن ہے، ایک اہم رہنما کو وہ سزا دینا چاہ رہے ہیں، لیکن اس نے وہ رو رو کے اس نے دعا کی، اس نے عمران سے التجا کی ہے کہ جناب ہمارے یہ 25 تاریخ کا دھرنا 26 کو کر دے۔ وہ نہیں مانا، وہ ہے ہی نہیں ایسا، وہ ہے ہی نہیں ایسا۔ ایک یہ ہمیں دکھ ہوا ہے۔ پھر جناب جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو انہوں نے گستاخی کی ہے، جو انڈیا میں 2 لیڈروں نے، ایک عورت ہے ایک مرد ہے، نام نہیں لیتے ان کا، ویسے جو نیوزی لینڈ کی تھی نا وہ جیسنڈا، اس نے کہا تھا جس بندے نے یہ حملہ کیا ہے نا مسجد میں نیوزی لینڈ میں، وہ بے نام ہی رہے گا، اس کا میں نام نہیں لوں گی کہ کوئی کہے جی وہ ہیرو ہیرو ہیرو، وہ بے نام ہی رہے گا، اس نے اس کا نام نہیں لیا بالکل۔ یہ بھی بڑا اچھا طریقہ ہوتا ہے۔ تو یہ جو انڈیا میں جو 2 لوگوں نے گستاخی کی ہے، انہوں نے جو بی جے پی ہے انہوں نے اس کی معطل رکنیت کی ہے، یہ انہوں نے دل آزاری کی ہے عرب ہا مسلمانوں کی۔
1 ارب سے زیادہ مسلمانوں کی، لہٰذا ان کی مزید سخت سزائیں ان کو دینی چاہیے، ٹھیک ہے۔ قطر نے بھی احتجاج کیا ہے پہلی دفعہ، اور 1-2 ملکوں نے بھی، سعودی عرب نے بھی کیا ہے، اور وارننگ دی ہے کہ ہم انڈیا کے مصنوعات کا بائیکاٹ کریں گے۔ تو ان ملکوں کا بہت بہت شکریہ، ہم سب کے دل دکھ ہیں اس بات کے اوپر۔ تو بہرحال اب دیکھیں آگے کیا ہوگا، آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا انشاءاللہ تعالی۔ عمران نیازی کو ہماری اس حکومت نے بات نہیں مانی، ہم تو اس کو گرفتار کرنا چاہ رہے تھے، بنی گالہ پہ چھاپہ مارنے کا کہہ رہے تھے، لیکن انہوں نے سر جی قانونی ٹی وی کی بات نہیں مانی۔ آپ قانونی ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور ہمارے انشاءاللہ ممبر بننے کے لیے بھی رابطہ قائم کریں 0300472572 پہ، ٹھیک ہے جی۔ اوکے، اللہ حافظ۔